کیا عالمی طاقت اصل میں فوج یا معیشت سے نہیں بلکہ اس بات سے بنتی ہے کہ دنیا کی اشیاء کہاں سے گزرتی ہے؟ اکثر طاقت کو نتائج سے ناپا جاتا ہے، مگر طاقت بنتی وہاں ہے جہاں بہاؤ کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ ریاستیں صرف پیداوار سے طاقتور نہیں بنتی، بلکہ اس وقت بنتی ہے جب وہ فیصلہ کرنے لگتی ہے کہ کون سی چیز کب، کس راستے اور کس قیمت پر دنیا تک پہنچے گی۔ سپلائی چین کنٹرول دراصل وہ خاموش نظام ہے جو وقت کے ساتھ طاقت کو جمع کرتا ہے، اسے مستحکم کرتا ہے اور دوسروں کے اختیارات محدود کرتا ہے۔ سپلائی چین پر کنٹرول ریاست کو عالمی نظام کے اندر کس مقام پر لے جاتا ہے؟ جبکہ ریاست صرف مصنوعات بنانے تک محدود رہتی ہے تو وہ عالمی نظام میں ایک سرگرم شریک تو بن جاتی ہے۔ اس کی فیکٹریاں چلتی ہے، برآمدات بڑھتی ہے اور معیشت میں حرکت بھی پیدا ہوتی ہے، مگر اس کے باوجود عالمی فیصلوں کی سمت بدلنے کی صلاحیت اس کے پاس نہیں آتی۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ پیداوار خود طاقت نہیں بنتی، بلکہ پیداوار کے گرد موجود پورا نظام وقت پیدا کرتا ہے۔ جیسے ہی کوئی ریاست خام مال کی فراہمی، پروسیسنگ کے مراحل، شپنگ روٹس، بندرگاہی نظم، ذخیرہ اندوزی اور عالمی تقسیم کی نیٹ ورک پر اثر انداز ہونا شروع کرتی ہے تو تجارت صرف اس کے ذریعے گزرنے لگتی ہے۔ اس مرحلے پر عالمی منڈیاں اس ریاست کو نظر انداز نہیں کر سکتی، کیونکہ سپلائی میں معمولی تبدیلی بھی وسیع معاشی اثرات پیدا کر سکتی ہے۔ آہستہ آہستہ دوسری معیشتیں اپنی صنعتی رفتار، اسٹاک مینجمنٹ اور تجارتی منصوبہ بندی اسی مرکز کی کارکردگی کے مطابق ترتیب دینے لگتی ہے۔ اس عمل سے عالمی تجارت کا دباؤ خاموشی سے اس ریاست کی طرف منتقل ہو جاتا ہے اور نتیجتاً طاقت کسی فوجی یا سیاسی اعلان کے بغیر جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یوں وہ ریاست عالمی نظام میں صرف ایک شریک نہیں رہتی، بلکہ بہاؤ کو منظم کرنے والی مرکزی قوت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ کیا سپلائی چین دراصل معاشی انحصار پیدا کرنے کا سب سے خاموش طریقہ ہے؟ جب صنعتی کسی ایک جغرافیے پر آہستہ آہستہ انحصار کرنا شروع کرتی ہے تو ابتدا میں یہ تعلق عام تجارتی تعاون جیسا محسوس ہوتا ہے۔ فیکٹریاں چل رہی ہوتی ہے، سامان وقت پر پہنچ رہا ہوتا ہے اور منافع بھی مسلسل بنتا رہتا ہے، اس لیے کسی کو فوری خطرہ محسوس نہیں ہوتا۔ مگر وقت گزرنے کے ساتھ ہی سہولت عادت میں بدل جاتی ہے اور عادت انحصار میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ کمپنیاں اپنی سپلائی، لاگت اور پیداوار کی منصوبہ بندی اسی نیٹ ورک کے مطابق ترتیب دینے لگتی ہے، جبکہ ریاستیں اپنی صنعتی پالیسیوں کو بھی اسی بہاؤ کے مطابق ڈال دیتی ہے۔ آہستہ آہستہ متبادل راستے ختم نہیں ہوتے، مگر اتنے مہنگے اور سست ہو جاتے ہیں کہ عملی طور پر قابل استعمال نہیں رہتے۔ یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں دباؤ پیدا ہونا شروع ہوتا ہے، کیونکہ کسی بھی رکاوٹ یا تبدیلی کی صورت میں پوری صنعت متاثر ہو سکتی ہے۔ نتیجتاً فیصلہ سازی غیر محسوس انداز میں اس ریاست کے مفادات کے قریب ہونے لگتی ہے جو سپلائی چین کے اہم حصوں کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے، اور جو طاقت براہ راست حکم کے ذریعے نہیں بلکہ انحصار کے مسلسل عمل کے ذریعے منتقل ہونے لگتی ہے۔ سپلائی چین کی رفتار عالمی طاقت کی توازن کو کیسے بدلتی ہے؟ جدید دنیا میں طاقت صرف اس بات سے طے نہیں ہوتی کہ کون زیادہ اشیاء پیدا کر رہا ہے، بلکہ اصل فرق اس رفتار سے پیدا ہوتا ہے جس سے وہ اشیاء عالمی منڈی تک پہنچتی ہے۔ پیداوار اگر تیز ہو مگر ترسیل سست ہو تو پوری معاشی زنجیر کمزور پڑ جاتی ہے، کیونکہ آج کی معیشت ذخیرہ اندوزی کی بجائے مسلسل بہاؤ پر چلتی ہے۔ اسی لیے تیز سپلائی چین بحران کے دوران بھی صنعتوں کو بند ہونے سے بچا لیتی ہے، جبکہ سست نظام معمولی رکاوٹ سے بھی متاثر ہو جاتا ہے۔ جب کوئی ریاست لاجسٹکس نیٹ ورک، جدید بندرگاہی نظام، ڈیجیٹل ٹریکنگ، خود کار گوداموں اور مضبوط ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر میں مستقل سرمایہ کاری کرتی ہے تو عالمی کمپنیاں فطری طور پر اسی نظام کو ترجیح دینے لگتی ہے، کیونکہ وہاں وقت کا ضیاع کم اور پیشگوئی زیادہ ممکن ہوتی ہے۔ آہستہ آہستہ عالمی تجارت کا دباؤ اسی رفتار کے گرد منظم ہونے لگتا ہے، جس سے دوسرے ممالک اپنی سپلائی کو بھی اسی معیار تک لانے کی کوشش کرتے ہیں مگر اکثر پیچھے رہ جاتے ہیں۔ نتیجتاً بحران کے وقت وہ ریاست جس کی ترسیل تیز اور منظم ہو، معاشی استحکام برقرار رکھتی ہے، جبکہ باقی نظام غیر یقینی تاخیر اور بڑھتی لاگت کے دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جب سپلائی چین جغرافیہ کو طاقت میں بدل دیتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کچھ مقامات اپنی جغرافیائی حیثیت کی وجہ سے ابتدائی سے اہم سمجھے جاتے ہیں، جیسے سمندری گزرگاہیں، ساحلی شہر یا براعظموں کو ملانے والی زمینی راستے، مگر صرف محلی وقوع طاقت پیدا نہیں کرتا۔ اصل تبدیلی اس وقت آتی ہے جب کوئی ریاست ان مقامات کو منصوبہ بندی، سرمایہ کاری اور مسلسل انتظامی نظم کے ذریعے فعال عالمی گزرگاہ میں تبدیل کر دیتی ہے۔ جب بندرگاہیں جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہو، کسٹمز نظام تیز رفتار ہو، ریلوے اور شاہراہیں بغیر رکاوٹ جڑی ہو اور ادارے مستقل مزاجی سے کام کرے تو تجارت قدرتی طور پر انہی راستوں کا انتخاب کرنے لگتی ہے، کیونکہ وہاں وقت اور لاگت دونوں کم ہوتے ہیں۔ آہستہ آہستہ عالمی سپلائی چین انہی گزرگاہوں کی گرد ترتیب پانے لگتی ہے، جس سے دنیا کی بڑی معیشتوں کا مفاد ان راستوں کے تسلسل سے جڑ جاتا ہے۔ اس مرحلے پر عالمی دباؤ بہت ان مقامات کے استحکام اور سلامتی کو یقینی بنانے کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، کیونکہ کسی بھی خلل سے وسیع معاشی نقصان کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ نتیجتاً جغرافیہ صرف نقشے پر موجود جگہ نہیں رہتا بلکہ عالمی نظام کے استحکام کی بنیادی شرط میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ کیا سپلائی چین کنٹرول صنعتی طاقت کو مستقل بنا دیتا ہے؟ صنعتی ترقی اکثر تیزی سے حاصل کی جا سکتی ہے،
کیونکہ مشینری خریدی جا سکتی ہے، ٹیکنالوجی سیکھ کر منتقل کی جا سکتی ہے اور فیکٹریاں نسبتاً کم وقت میں قائم ہو سکتی ہے، مگر اس کے باوجود یہ برتری زیادہ دیر قائم نہیں رہتی۔ اصل فرق وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں صنعت کے گرد مکمل سپلائی چین آہستہ آہستہ تشکیل پاتی ہے۔ سپلائی چین دراصل ہزاروں چھوٹے مگر ضروری مراحل کا مجموعہ ہوتی ہے، جن میں خام مال کی فراہمی، پرزہ کی تیاری، درمیانی پروسیسنگ، محسوس مہارتیں، لاجسٹکس نیٹ ورک اور تقسیم کے منظم راستے شامل ہوتے ہیں۔ جب ایک ریاست شعوری طور پر ان تمام مراحل کو اپنے اندر سمو لیتی ہے تو صنعت صرف ایک شعبہ نہیں رہتی بلکہ ایک مربوط نظام بن جاتی ہے جسے باہر منتقل کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس صورتحال میں عالمی صنعتی سہولت، لاگت اور رفتار کی وجہ سے اسی نیٹ ورک پر انحصار کرنے لگتی ہے، جس سے دباؤ پیدا ہوتا ہے کہ نئی سرمایہ کاری اور نئی صنعتیں بھی اسی ماحول کا حصہ بنے۔ نتیجتاً صنعتی برتری وقتی کامیابی نہیں رہتی بلکہ ایک مستقل ساخت اختیار کر لیتی ہے جو دہائیوں تک عالمی پیداوار کی صنعت متعین کرتی رہتی ہے۔ سپلائی چین میں حل کیوں بڑی طاقتوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ بنتا ہے۔ طاقت کا اصل امتحان معمول کی حالات میں نہیں بلکہ اس وقت ہوتا ہے جب نظام کسی رکاوٹ یا غیر متوقع بحران کا سامنا کرے۔ اگر کسی ریاست کی سپلائی چین زیادہ تر بیرونی راستوں، محدود گزرگاہوں یا چند محسوس شراکت داروں پر منحصر ہو تو معمولی جغرافیائی کشیدگی، سیاسی تنازع یا نقل و حمل میں تعطل بھی اس کی صنعتی رفتار کو فوری متاثر کر دیتا ہے۔ فیکٹری اہم مال کے انتظار میں سست پڑ جاتی ہے، قیمتیں بڑھنے لگتی ہے اور اندرونی منڈی میں بے یقینی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس صورتحال سے معاشی دباؤ حکومت کی پالیسی سازی پر اثر انداز ہوتا ہے اور فیصلے طویل مدتی حکمت عملی کی بجائے فوری نقصان کو روکنے تک محدود ہو جاتے ہیں۔ اس کے برعکس وہ ریاستیں جو پہلے سے متبادل تجارتی راستے، اضافی ذخائر اور متنوع سپلائی ذرائع تیار کر لیتی ہے، بحران کے دوران بھی بہاؤ کو مکمل طور پر روکنے نہیں دیتی۔ جب عالمی منڈی دیکھتی ہے کہ کسی ایک مقام پر رکاوٹ کے باوجود نظام چلتا رہتا ہے تو اعتماد اسی مرکز کی طرف منتقل ہونے لگتا ہے اور نتیجتاً وہ ریاست عالمی سطح پر زیادہ قابل اعتماد اور مستحکم معاشی محور کے طور پر ابھر آتی ہے۔ کیا سپلائی چین کنٹرول عالمی قواعد کو خاموشی سے تبدیل کرتا ہے؟ عالمی قوانین اکثر کسی ایک معاہدے، کانفرنس یا سیاسی اعلان کے ذریعے وجود میں نہیں آتے بلکہ وہ آہستہ آہستہ ان نظاموں سے تشکیل پاتے ہیں جو روزمرہ عالمی تجارت کو ممکن بناتے ہیں۔ جب دنیا کی بڑی معیشتیں محسوس تکنیکی معیارات، ڈیجیٹل پلیٹ فارمز، ادائیگی کے نظاموں اور لاجسٹک اصولوں کو اپنانا شروع کرتی ہے تو ابتدا میں یہ صرف کاروباری سہولت کے طور پر سامنے آتے ہیں۔ کمپنیاں اور ریاستیں انہیں اس لیے اختیار کرتی ہے کیونکہ اس سے تجارت تیز، سستی اور زیادہ قابل اعتماد ہو جاتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ یہی سہولت ایک گہرے انحصار میں تبدیل ہو جاتا ہے جہاں پورا تجارتی ڈھانچہ انہی اصولوں کی گرد گھومنے لگتا ہے۔ جیسے جیسے مزید ممالک اور کمپنیاں اس نظام میں شامل ہوتی ہے، یہ طریقے غیر رسمی طور پر عالمی معیار بن جاتے ہیں۔ نئے آنے والوں کے لیے ان اصولوں کو اپنانا تقریباً ناگزیر ہو جاتا ہے کیونکہ متبادل نظام تیار کرنا نہ صرف مہنگا بلکہ تکنیکی طور پر پیچیدہ اور غیر یقینی بھی ہوتا ہے۔ اگر کوئی ریاست الگ راستہ اختیار کرنے کی کوشش کرے تو اسے سپلائی چین میں رکاوٹ، زیادہ لاگت اور عالمی منڈی تک محدود رسائی جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہی معاشی دباؤ بالآخر سب کو موجودہ نظام کے اندر رہنے پر مجبور کرتا ہے۔ اس پورے عمل میں دلچسپ بات یہ ہے کہ عالمی قواعد باضابطہ طور پر تبدیل ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے مگر عملی سطح پر دنیا ایک نئے نظم کو قبول کر چکی ہوتی ہے۔ نتیجتاً اصل اثر و رسوخ ان ریاستوں اور اداروں کے پاس چلا جاتا ہے جنہوں نے ابتدا میں ان معیارات، پلیٹ فارمز اور تجارتی طریقہ کار کی بنیاد رکھی تھی۔ یوں عالمی نظام خاموشی سے انہی اصولوں پر چلنے لگتا ہے جو طاقت اور ٹیکنالوجی رکھنے والوں نے ترتیب دیے ہوتے ہیں۔ سپلائی چین پر عدم توجہ طویل مدت میں ریاستوں کو کہاں لے جاتی ہے۔ جو ریاستیں اپنی توجہ صرف مقامی پیداوار بڑھانے یا قلیل مدتی تجارتی فائدوں تک محدود رکھتی ہے وہ ابتدا میں بظاہر مستحکم دکھائی دیتی ہے کیونکہ اندرونی صنعت سرگرم ہوتی ہے، روزگار پیدا ہو رہا ہوتا ہے اور مقامی منڈی میں حرکت نظر آتی ہے۔ اس مرحلے پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خود کفالت ہی طاقت کی بنیاد ہے مگر یہ استحکام زیادہ تر محدود دائرے تک رہتا ہے۔ وقت کے ساتھ جیسے جیسے عالمی معیشت مزید جڑ جاتی ہے، اصل اہمیت اس بات کی ہو جاتی ہے کہ اشیاء کس رفتار اور یقین کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو سکتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں وہ ریاستیں پیچھے رہنا شروع ہو جاتی ہے جو عالمی سپلائی چین کے بڑے نیٹ ورک میں شامل نہیں ہوتے۔ بڑی عالمی صنعتیں ہمیشہ ایسے ماحول کا انتخاب کرتی ہے جہاں سپلائی میں رکاوٹ کا خطرہ کم ہو، راستے واضح ہو اور ترسیل کا نظام مسلسل چلتا رہے۔ جب کسی ریاست کے پاس یہ سہولت موجود نہ ہو تو سرمایہ کار آہستہ آہستہ متبادل مقامات کی طرف منتقل ہونے لگتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں سرمایہ کاری کی رفتار کم ہو جاتی ہے، نئی ٹیکنالوجی کا بہاؤ سست پڑ جاتا ہے
اور مقامی صنعت عالمی معیار سے پیچھے رہنے لگتی ہے۔ یہ عمل فوری طور پر نظر نہیں آتا، مگر وقت کے ساتھ معاشی دباؤ بڑھتا ہے اور ترقی کی رفتار کمزور پڑ جاتی ہے۔ آخرکار وہ ریاست عالمی نظام میں شامل تو رہتی ہے، مگر اس کا کردار بدل جاتا ہے۔ وہ فیصلے کرنے والے دائرے سے باہر ہو جاتی ہے اور صرف ان فیصلوں کو قبول کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے جو کئی اور طے ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس کی معیشت چلتی رہتی ہے، مگر سن متعین کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ طاقت اکثر شور اور نمایاں اقدامات کے ساتھ نظر آتی ہے، مگر بنتی خاموشی میں ہے۔ سپلائی چین کنٹرول اسی خاموش عمل کا نام ہے، جہاں ریاستیں راستے بناتی ہے، انحصار پیدا کرتی ہے، رفتار طے کرتی ہے اور آخرکار عالمی نظام کے بہاؤ کو اپنی ساخت کے مطابق ڈال دیتی ہے، اور وقت کے ساتھ طاقت اسی کے پاس جمع ہوتی ہے جو اس بہاؤ کو مسلسل چلانے کی صلاحیت رکھتا ہو۔